حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت حضور احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے منجلے بھائی استاد زمن علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور یہ وہ استاد زمن علیہ رحمہ ہے، اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی، جن کے کلام کو سن کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو خود امام الکلام ہے، کلام الامام ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن میاں ایسے کلام اور ایسے اشعار کہاں سے لاتے ہو؟ سبحان اللہ، ہمیں بھی تو بتاؤ، ایسے اشعار ایسے کلام کہاں سے لاتے ہو؟ سبحان اللہ۔ اور استاد زمن علیہ رحمہ کے کلام ایسے ہوا کرتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کسی محفل میں رہتے، ملاد شریف کی محفل ہوتی، آپ فرماتے کہ چچا میاں کا فلاں کلام پڑھو، چچا میاں کا وہ والا کلام پڑھو، سبحان اللہ، ایسی محبت۔ وہی استاد زمن علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ارے ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ اور اپنا عزیز وہ ہے، استاد زمان تو فرما رہے ہیں، استاد زمان علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے۔ اچھا، استاد زمان علیہ رحمہ کو دیکھو تو کون عزیز ہے؟ استاد زمان علیہ رحمہ اس میں اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، وہ بتانا چاہ رہے ہیں قوم کو کہ بھئی حسن رضا کا عزیز تو وہی ہے جو رسول پاک کا عزیز ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے بتاؤں گا اس کے بارے میں کہ استاد زمان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ اور کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ اور مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس،
اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند۔ اور مختی میں کیا شعر ہے وہ؟ درشی پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ہے خواہش وصال در یار اے حسن، ہے خواہش وصال در یار اے حسن، آئے نہ کیوں اثر کو تیری یار دو پسند۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا جن کی استاد زمن علیہ رحمہ شان بیان فرماتے ہیں، انہی کی شان میں سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں بسط ادب و احترام ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویڈیو نہیں بنائیے گا۔ فقیر قادری محمد حماد رضا، مرکز اہل سنت بریلی شریف، آپ کے سامنے حاضر ہے۔ فقیر قادری اپنے نانا حضور امین شریعت سبطین رضا خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سسر محترم مفتی عبد الرشید صاحب فتح پوری علیہ رحمہ فقیہ اعظم ہند، ان کی خدمات جو انہوں نے اس علاقے میں خدمات انجام دی ہیں، اور ان خدمات کی روشنی پر، ان خدمات کی بنیاد پر فقیر قادری آپ سے امید کرتا ہے کہ آپ میری بات کو بغور ملاحظہ کریں گے۔ بہت حق ہے ہمارے نانا پرنانا کا آپ لوگوں پر، ناگپور والے فقیر اعظم ہند کا احسان بھلا نہیں سکتے، انہی کا پرنواسا آپ کے بیچ آیا ہے، اور انہی خدمات کے وجہ سے آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو ضرور سنیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی اس محفل کا عنوان ہمارے برے اعمال اور ان کی تباہ کاریاں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے NRC، CAA کیپ تھا، اس کے بعد CAA ہوا، طلاق ثلاثہ کے مسائل ہوئے، بابری مسجد کا مسئلہ ہوا، ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے، 370 ہوا، اور بھی بہت سے معاملات ہوئے۔ یہ پریشانیاں مسلسل ہمارے ساتھ چلتی رہیں، تکلیفیں بنی رہیں، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہمیں اپنے ہی گھر میں پرایا بنا دیا گیا۔ اس کا حال تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، کتنا خطرناک موڑ لے سکتا ہے یہ معاملہ۔ مجھے اپنے نانا حضور امین شریعت قطب چھتیس گڑھ نبیر اعلیٰ حضرت و استاد زمن داماد فقیر اعظم ہند حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی حکیم محمد سبطین رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی اشعار، کلام کا ایک اشعار مجھے یاد آتا ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اسی پر میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ امین شریعت فرماتے ہیں کہ تم ہی غالب، تم ہی غالب، تم ہی منصور، تم ہی ہو حاکم، تم ہی غالب، تم ہی منصور، تم ہی ہو حاکم۔ شرط یہ ہے، صرف شرط ہے، کنڈیشن ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی نا، شرط یہ ہے کہ تمہیں ایمان میں یکتائی ہو، شرط یہ ہے کہ تمہیں ایمان میں یکتائی ہو، تمہارے دل میں رسول پاک کی محبت پر آئی ہو۔ اس اشعار میں سمجھ لیجئے امین شریعت سب کچھ فرما رہے ہیں، تمہیں یقین دلا رہے ہیں، امین شریعت کہہ رہے ہیں۔ اور امین شریعت ہے کون؟ کون ہے امین شریعت؟ وہ ہے امین شریعت جن پر مفتی اعظم نے اعتماد کیا، جن پر مفتی اعظم نے اعتماد کیا، جن پر فقیر اعظم نے اعتماد کیا، جن کے بارے میں حضور تاج الشریعہ
बदरुल तरीका हजरत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खां कादरी दामत बरकातुहुल आलिया कुद्सिया अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अगर कोई अल्लाह के बंदा, अगर कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह के किसी प्यारे की ज़ियारत करना चाहता है, अल्लाह के किसी वली से मिलना चाहता है, अल्लाह के किसी दोस्त को देखना चाहता है, तो वो कांकेर चला जाए और अमीन शरीयत की ज़ियारत करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर अमीन शरीयत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने तो भी अपने बड़ों से सुना है, हम तो छोटे हैं, हम तो छोटे हैं, अगर हम तारीफ करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपने बड़ों से सुना है, अमीन शरीयत का मर्तबा जाना है। मैंने देखा है ताजुल शरिया को कैसे अमीन शरीयत से मोहब्बत फरमाते थे। और ताजुल शरिया कौन है, अब इस पर रोशनी भी डालने की जरूरत है क्या? वो कुतुबे ज़माना है, कुतुबे हिंदुस्तान है, जानशीन मुफ्ती आज़म है। मुफ्ती आज़म ने उनको अपना जानशीन बनाया। वारिस उलूम आला हजरत है, वो आला हजरत के खानदान की शान है, आन है, बान है, बरेली की जान है, वो है ताजुल शरिया। वही फरमाते हैं अगर किसी को अल्लाह के वली की ज़ियारत करना हो तो अमीन शरीयत की ज़ियारत कर ले। और अमीन शरीयत कोई आम चीज़ नहीं थे। जान लो, तुम्हारे यहाँ ये जामिया अरबिया में अमीन शरीयत ने कई साल पढ़ाया अपनी शादी से पहले। जब शादी वगैरह हो गई तो छोड़ दिया। जो जितना मैं जानता हूँ, मेरी तो पैदाइश ही नहीं, लेकिन ये कि मैं जितना जानता हूँ अमीन शरीयत के बारे में, हुजूर मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीन शरीयत का रिश्ता तय कराया था यहाँ पर। हाँ, मुफ्ती आज़म का एतमाद थे, मुफ्ती आज़म ने रिश्ता तय कराया यहाँ पर। मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब फतेहपुरी अलैहि रहमा फ़क़ीह आज़म हिंद मुफ्ती आज़म के अच्छे क्लोज फ्रेंड थे, यानी अच्छे दोस्त थे। आप ही ने रिश्ता तय किया। उसके बाद रिश्ता तय होने के बाद 3 साल ये रिश्ता लगा रहा। फिर मुफ्ती आज़म भोपाल शरीफ तशरीफ ले गए निकाह में अमीन शरीयत के, और अमीन शरीयत का निकाह मुफ्ती आज़म ने खुद पढ़ाया। सुभान अल्लाह, खुद पढ़ाया अमीन शरीयत का निकाह। और अमीन शरीयत फरमाते हैं कि जब निकाह के बाद एक बात ये मुझे आई तो मेरे जहन में उसको बयान कर दूं। मुफ्ती आज़म की इनायतों में ये भी इनायत है, खुसूसी इनायत है, इसलिए इस पर ये लोग आप लोगों ने किसी से सुना नहीं होगा। जब फ़क़ीह आज़म हिंद की शहज़ादी हमारी नानी जान, अल्लाह उनको सलामत रखे परवरदिगार, अमीन शरीयत फरमाते हैं कि जब मेरा निकाह हुआ और तुम्हारी नानी जान को लेकर हम रेलगाड़ी में सवार हुए तो सरकार मुफ्ती आज़म अलैहि रहमा भी थे। मुफ्ती आज़म अलैहि रहमा, मुफ्ती आज़म साहब कहते थे वो, मुफ्ती आज़म साहब जो है तुम्हारी नानी के ऊपर 20 से 25 मिनट पढ़ के दम करते रहे। मैंने अर्ज की कि हुजूर ऐसा कौन सा दम कर रहे थे जिसमें 20 से 25 मिनट लग गए? दम तो हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, और हमने बुजुर्गों को भी देखा है। तो इसमें 5 मिनट बहुत लगे तो 10 मिनट। तो फरमाते हैं अमीन शरीयत कि वो नेक औलाद के लिए दम कर रहे थे, नेक औलाद के लिए दम कर रहे थे। मुफ्ती आज़म का दम ही था कि अमीन शरीयत की औलादें कैसी हैं, अमीन शरीयत का नाम कैसा है, ये मुफ्ती आज़म का ही दम है। तो मैं बताने चाह रहा हूँ कि मुफ्ती आज़म का कैसा एतमाद था अमीन शरीयत पर। अमीन शरीयत को मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने 1-2 मरतबा खिलाफत नहीं दी, बल्कि 6 मरतबा खिलाफत दी, 6 मरतबा। और मैंने पूछा भी, अर्ज किया कि हुजूर ऐसा क्या मामला हुआ कि 1 मरतबा खिलाफत दे दी तो हो गया, क्या जरूरत थी ऐसी, और ऐसी कौन सी मामला? क्योंकि मेरी आदत थी मैं नाना जान की बातों को लिखता रहता था या उसको रिकॉर्ड कर लेता था मोबाइल में, ऐसा मेरी आदत थी। तो मैंने पूछा तो अमीन शरीयत फरमाते हैं कि मुफ्ती आज़म साहब मुझसे मोहब्बत करते थे, मुझे देखते थे तो खिलाफत से नवाजते थे। तो अब मैं उनका वो शेर पढ़ रहा हूँ। अमीन शरीयत फरमाते हैं कि तुम ही गालिब, तुम ही मंसूर, तुम ही हो हाकिम, शर्त यह है कि तुम्हें ईमान में यकताई हो, तुम्हारे दिल में रसूल पाक की मोहब्बत हो, तुम्हारे दिल में सहाबा की मोहब्बत हो, रसूल पाक से मोहब्बत हो, रसूल
پاک کے دشمنوں سے دشمنی ہو، یہی ایمان کی مکمل پہچان ہے۔ ایمان کی مکمل ڈیفینیشن یہ نہیں کہ تم رسول پاک سے تو محبت کر رہے ہو لیکن رسول پاک کے دشمنوں سے تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، تمہارا ان سے ملنا جلنا ہے۔ اب کیا تمہیں یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے؟ ناگپور والوں کو اگر یہ بتانے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ تو پھر آپ کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ یہ تو علماء اکرام کا شہر ہے، یہاں کیسے کیسے مفتیان اکرام، کیسے کیسے بڑے علماء اکرام حیات ہیں۔ اللہ ہمارے مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ کو سلامت رکھے پروردگار، ایسے مفتیوں کا، ایسے بڑے عالموں کا شہر ہے۔ کیا تمہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ گستاخ کون ہے؟ پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ ناگپور کی شادیوں میں کچھ لوگ گستاخوں کو بلا لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بالکل قطعی دور رہا جائے۔ اسی کو فرما رہے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ تمہیں ایمان میں یکتائی ہو، تمہارے دل میں رسول پاک کی محبت ہو اور رسول پاک کے دشمنوں سے دشمنی کا دم بھی ہو، تب تمہارا ایمان مکمل ہے نا۔ فقیر قادری رسول پاک سے محبت کرتا ہے اور رسول پاک کی عظمت کے لیے، رسول پاک کی شان کے لیے، ان کی رفعت کے لیے پروردگار میں تو دعا کرتا ہوں میرے مولا سے اگر ایسا موقع آئے کہ رسول پاک کی عظمت کے لیے فقیر قادری سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اس سے زیادہ میں اپنی والدہ کی جان سے محبت کرتا ہوں، اپنے والد کی جان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ میرا ایمان ہے۔ یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر رسول پاک پر کوئی بات آئے گی تو میں اپنی والدہ کو بھی قربان کر دوں گا اور اپنی جان کو بھی قربان کر دوں گا۔ یہ میرا ایمان ہے۔ تم ہی غالب، تم ہی منصور، تم ہی ہو حاکم۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں ایمان میں یکتائی ہو، ہے نا۔ تو یہی رسول پاک کی محبت ہے کہ اپنی سب کچھ، اپنی سب سے عزیز چیز رسول پاک کی شان میں قربان کر دو۔ سب سے عزیز تمہاری جان ہے، اس سے بھی عزیز تمہیں تمہارے ماں باپ کی جان ہے۔ اپنے دل کو یہاں بیٹھے بیٹھے یہاں سے لے کے آخر تک ٹٹول لو، آخر تک ٹٹول لو کہ تمہارے دل میں یہ کیفیت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ابھی رسول پاک کی عظمت کے لیے کوئی قربانی دینا پڑے تو اپنے امی اور اپنے ابا کی جان دے دو گے کہ نہیں دے دو گے؟ اگر دل میں یہ، اور اگر نہیں ہے تو لاہور پڑھ کے اس کی طرف آؤ۔ اگر رسول پاک کی عظمت کے لیے کوئی قربانی چاہیے ہوگی تو اپنی ماں باپ بھی قربان کر دینا، ہے نا۔ اپنے ماں باپ بھی قربان کر دینا، یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور جب یہ ہوگا تو تمہیں جو ہے تم سب پر غالب آ جاؤ گے، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ نے چاہا تم یہاں بھی کامیاب ہوگے اور وہاں بھی کامیاب ہوگے۔ رسول پاک کی اطاعت کرو، رسول پاک کی فرما برداری کرو۔ اسی کو امین شیر فرماتے ہیں، رسول پاک نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، منکوہاں عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ رسول پاک نے فرمایا، امین شریعت نے اس پر پورا کلام لکھ دیا۔ نماز پر آپ نے جلدی کسی کا کلام نہیں سنا ہوگا۔ امین شریعت فرماتے ہیں، بس اپنی گفتگو میں چند لمحوں میں سمیٹ رہا ہوں، امین شریعت کہتے ہیں کہ اللہ کو پسند ہے عادت نماز کی، اللہ کو پسند ہے عادت نماز کی، محبوب ہے نبی کو جماعت نماز کی۔ لشکر ہو تم خدا کا، لشکر ہو تم خدا کا، جماعت میں عاملو، فوجی سلام ہے یہ جماعت نماز کی، فوجی سلام ہے یہ جماعت نماز کی۔ اور ہے انبیاء میں ختم رسول کا جو مرتبہ، ویسی عبادتوں میں عبادت نماز کی۔ سجدے میں تھے حسین کے سر کر لیا جدا، دے گی زمین سجدہ شہادت نماز کی۔ اور امین شیر اس شعر میں فرماتے ہیں، افسوس ظاہر کرتے ہیں، اور افسوس بھی کسی ایسے ویسے انسان کا نہیں ہے، ایک اللہ کے دوست کا افسوس ہے۔ سوچو کہ کیسا افسوس ہوگا۔ میں امین شیر کو نا بہت زیادہ فالو کرتا ہوں، میری عادت ہے میں اس دنیا میں اگر کسی کا فالوورز ہوں تو میں صرف امین شیر کو فالو کرتا ہوں، تمام بزرگوں کی عزت کرتا ہوں، فالوورز امین شریعت کا 10 سال میں نے اپنی زندگی ان کے ساتھ گزارے ہیں۔ میں تو اسی میں پریشان ہوں سوچ سوچ کر کہ امین شریعت نے یہ جو افسوس ظاہر کیا ہے یہ کیسا افسوس ہے اور کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس میں۔ وہ میں پریشان ہو گیا ہوں اس شعر کو جب سے میں نے دیکھا ہے، کیا افسوس ہے امین شریعت کا اور کیسی فکر کر رہے ہیں، کس فکر میں انہوں نے یہ افسوس ظاہر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ افسوس تو یہی ہے کہ دنیا بدل گئی، افسوس تو یہی ہے کہ دنیا بدل گئی،
کس کو بتائیں کیا حقیقت نماز کی، کس کو بتائیں کیا حقیقت نماز کی۔ امین شریعت کا ایک مرید مجھے پرسوں ملا، راجنان گاؤں میں گیا تھا، میری ملاقات ہوئی، وہ امین شریعت کے ماننے محبت کرنے والے تھے، عاشق تھے ان کے۔ امین مجھ سے کہا کہ حضرت میرا بیٹا جو ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، میں جو ہے حضرت سے بہت سختی کرتا ہوں، بہت ڈانٹتا ہوں، اس پر خوب سختی کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا صاحب اب میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کیسی سختی کر رہے ہیں اس پر، آپ نے اسے اتنا مہنگا موبائل دلا رکھا ہے، یہ آپ کی سختی ہے، اتنی مہنگی جینز پہنا ہے، یہ آپ کی سختی ہے، اتنی مہنگی شرٹ پہنا ہے، یہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے اتنی مہنگی، اور کھا کھا کے موٹا ہو رہا ہے، یہ آپ کی سختی ہے۔ ارے اس کو تو قید کر لینا چاہیے، اس کو تو قید کر لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ فرق کرو۔ آپ کے دو بیٹے ہیں نا، جو وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا اچھا خیال رکھو، اس کو پھٹا پرانا کپڑا دو، اس کو نئے کپڑے نہ بنواؤ، اس کو کھانے کے لیے کم دو، اس کے ساتھ فرق کرو، اور اس کے ساتھ حکم بھی یہی ہے، فرق کیا جائے گا۔ فاسق کو نمازی کو، فاسق کو اور نمازی کو ایک ساتھ نہیں کیا جا سکتا، نمازی کو عزت دی جائے گی اور فاسق کو ذلیل کیا جائے گا، اس کے ساتھ فرق کیا جائے گا۔ تو میں نے کہا یہ آپ کا جو ہے سختی ہے، آپ ایسی سختی کر رہے ہیں ان پر۔ سب سے زیادہ تکلیف جو آئی ہے نا وہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے آئی ہے، سب سے زیادہ تکلیف جو آئی ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ بھائیوں آپ لوگ نماز چھوڑ بیٹھے، بھائیوں نماز کا مسئلہ ایسا ہے، میں آپ کو بتا دوں، میری بات کو بغور سن لو، آخری بار بتا رہا ہوں اور میں رخصت ہو جاؤں گا۔ نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ جو تمہارے گھر میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے نا، اس کا برتن الگ کر دینا چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بے نمازی جس گھر میں رہتا ہے نا، برکت اٹھا لی جاتی ہے اس گھر سے۔ یہ معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے والوں کا حال ختم ہے، مائک کی اصلی آواز نہیں ہے میری، میرا مسئلہ، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی طرف آؤ، بے نمازی کا کوئی وجود نہیں ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بات در اس بات کا ہے کہ اس کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر نہ ہوگا۔ ایمان مطلب یہ کہ رسول پاک کے عشق میں نہیں جائے گا وہ دنیا سے، بہت بڑا خطرہ ہے اس بات کا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ایک وقت کی پڑھتے 2 وقت کی چھوڑ دیتے، وہ سب بے نمازی کی شرانی میں ہے۔ نماز پوری پڑھنا ہے، نماز سے کوتاہی مت کرو، سمجھے نہیں سمجھے آپ حضرات؟ ہے نا، نماز کیا ہمارے یہاں جو ہے نماز کے لیے چھوڑا نہیں جاتا ہے، ہمیں بچپن سے نماز کی تاکید کی گئی، اور ہم نے ابھی بھی دیکھا، اپنے خاندان میں ہی دیکھا، ایک بچے سے ہوا یہ کہ ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، 17 18 19 سال عمر ہوگی اس بچے کی، اور آج تک اس کی نماز کوئی قضا نہیں ہے، کوئی نماز قضا نہیں ہے اس کی، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ فجر کی نماز میں وہ نہیں اٹھ سکا، سوتا رہ گیا، اس کے والد نے اسے گھر سے بھگا دیا، بولے اب جب تو کل فجر کی نماز پڑھ لے گا تو گھر میں آنا۔ اب وہ بیچارے جو ہے ہمارا بھائی وہ مریدوں کیا گھومتا رہا پورا دن، دوسرے دن پھر گھر میں آیا فجر کی نماز پڑھ کے۔ اتنی سختی ہیں ہماری یہاں نماز کو لے کر کے، نماز کے معاملات میں رعایت نہیں کرتے ہم لوگ کسی کی۔ نماز پڑھو اور اس سے پہلے ایمان کی بات ہے، ایمان یہ ہے کہ رسول پاک سے محبت کرو، ان کے صحابہ سے محبت کرو، جنہوں نے انہیں برا کہا ہے ان سے دور رہو، نام بتانے کی ضرورت نہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی تقریر کا خلاصہ ہے۔ امین شیخ نے اسی کو فرمایا ہے کہ تم ہی غالب، تم ہی منصور، تم ہی ہو حاکم، شرط یہ ہے کہ تمہیں رسول پاک کے عشق میں یکتائی ہو، ہے نہیں، یکتائی ہو۔ اپنے چہروں پر داڑھیاں سجاؤ، داڑھیوں سے بہت جو ہے معاملات پورے کوسوں دور چکنے نظر آ رہے ہیں سب لوگ، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پروردگار مجھ سے بولنے میں کوئی لفظش ہو گئی ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو، اس کو اپنے حبیب پاک کے صدقے میں معاف فرما، اور میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما کہ یہ لوگ نمازی ہو جائے، میرے مولا ان کو چہروں پر داڑھیاں سجانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا یہ نوجوان جو ابھی ابھی بالغ ہوئے ہیں، پروردگار سب سے پہلے ان کو توفیق عطا فرما، یہ نماز میں گڈھا نہ کریں، پروردگار نماز نہ چھوڑے، اپنی زندگی میں گڈھا نہ کریں، پروردگار ان سب کو توفیق عطا فرما۔